نئے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ آغاز دین اسلام کی ایسی شخصیت کی شہادت سے ہوتا ہے جو دین اسلام میں وہ عظیم الشان آفتاب و ماتاب شخصیت ہیں جن کی عالم اسلام کے لیے روشن خدمات، جرت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے تاریخ انتہائی معطر، چمکدار، خوددار اور روشن ہے۔ ایک ایسا انمول و نایاب اسم گرامی ہے جن کی عظمت و بہادری، رعب و دبدبہ، شجاعت، بہادری، انصاف و عاجزی، انکساری، فہم و فراست، قانون، عدالت، تقوی، ایثار و قربانی، غریب پروری، خلافت و دیانت، محبت اہل بیت و اظام، محبت رسول، بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ فاتح کیسر و کسرا، انتخاب رسول خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، امام عدل، فاتح بیت المقدس، فاتح کیسر و کسرا، امیر المومنین، داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام المتقین، ناصر الدین، دین و مبین، فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نماز کی حالت میں اس لیے شہید کیا گیا تھا کہ کیونکہ کسی ماں نے ایسا مرد جانا ہی نہیں تھا جو سامنے آ کر حضرت عمر کا مقابلہ کرتا۔ آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعد نبی لاکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ مدینے کی چٹائی پہ بیٹھ کر جو کیسر و کسرا کی بادشاہت کی دجیاں اڑا دے، اس عمر بن خطاب پہ لاکھوں سلام۔ 17 پیوند لگی قمیض پہننے والے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کی عظمت کو سلام۔ کون عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو در کعبہ کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبہ کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ ایک شاعر لکھتا ہے اور کیا کمال لکھتا ہے کہ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمیں پہ رب کو عمر بیچنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ جس راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان وہ راستہ چھوڑتا ہے اور دوسرے راستے پر بھاگ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، مرتبہ ہے کہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، تو اس عمر کی شان کے کیا کہنے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کیوں دیا گیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا، معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ منافق جو تھا وہ اس نے فیصلہ نہیں مانا اور یہودی کو کہا کہ عمر کے پاس چلو، وہ فیصلہ کریں گے۔ آخر دونوں یہودی اور منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی بتلا دیا اور کہا کہ منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کو نہیں مانا، یہ انکاری ہے۔ حضور پھر حضرت عمر کے جلال کو دیکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اپنے چار دیواری کے اندر تلوار اٹھائی، لائے، منافق کا سر قلم کر دیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو فیصلے کو نہیں مانتا، ہمارے یہاں یہی اس کا انجام ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلے کا پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دے دیا، کیونکہ آپ کے اس فعل سے حق و باطل میں فرق ہو گیا۔ عمر وہ ہیں جن کی عاجزی و انکساری، شجاعت، بہادری، رعب و دبدبہ، عدل و انصاف، غریب پروری اور عشق رسول پر مسلمان اشش کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ غیر مسلم ان کی زندگی کے کھینچے ہوئے خطوط کی پریکٹس کرتے ہیں۔ عمر کا قانون، بہترین نظام، ڈپارٹمنٹ کا زبردست کام سیدنا عمر فاروق کی ہی مرہون منت ہے۔ آج کے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت عمر کا نظام سیاست، عدالت اور طرز حکومت پڑھایا، سکھایا اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے اور پھر ان کو حاکم وقت قبول کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر ہی وہ پہلی شخصیت تھے جو اپنی عوام کے سامنے اپنے تمام اثاثے عیاں رکھتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے اوپر مسلط حکمرانوں کو اصحاب کرام اہل بیت و اطاعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رول آف ریگولیشن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، اگر آج ہم حضرت عمر کے رول آف ریگولیشن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔